السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی زمرۃ المؤمنین وارشدنا الی سبیل المؤمنین واجمعنا فی صحبۃ المؤمنین والصلاة والسلام علی حریص بالمؤمنین سید الثقلین محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فإنک بأعیننا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضوری سیدی والدی مرشدی و مولائی حضرت قبلہ طول اللہ عمرہ مع الصحۃ والعافیہ، مہمان خصوصی محترم حافظ و قاری ڈاکٹر محمد شبیر احمد نظامی صاحب حفظہ اللہ تعالی وسلم، دیگر علماء کرام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ آج اس نے آپ کو اور ہم کو اپنے ایک ولی خاص کی یاد کرنے کے لیے فیضان شیخ الاسلام کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ، محترم بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ یہ ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے پیارے نبی، آپ تو ہر وقت اور ہر لمحہ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، ہماری آنکھوں میں بستے ہیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جس کو ہم عام زبان میں آنکھوں کا تارا بولتے ہیں، کہ آنکھوں میں بستے ہیں، یعنی جس سے عشق ہو جاتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، ہمیشہ اس کو اپنے آنکھوں میں رکھا جاتا ہے، آنکھوں میں سجایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیارے نبی، دنیا کے ہر محبوب اپنے اپنے محبوبوں کو اور اپنے اپنے چاہنے والوں کو آنکھوں میں بسانے کی باتیں کرتے ہیں، بساتا کوئی نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال ایسی محبت کرتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وہ صرف بولتا نہیں ہے، آپ کو اپنی آنکھوں میں سجاتا بھی ہے اور ہر وقت آپ اللہ کے نظر کرم میں رہتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ آج اس جلسے سے اس کی کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم میں جناب محمد رسول اللہ ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ کی نظر کرم میں جامعہ نظامیہ ہے۔ یہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کا مصداق اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی صدی میں، آج کے زمانے میں یہ جامعہ نظامیہ کو دیکھ لیا جائے، یہ حقیقت میں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کی تفسیر ہے۔ آپ دیکھو، بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جب خانہ کعبہ کو گئے تھے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے انور، تم یہاں کہاں ہو؟ تم جاؤ حیدرآباد کو، جاؤ دکن کو، وہاں پر جامعہ قائم کرو، وہاں پر دین کی خدمت کرو۔ معلوم یہ ہوا سرکار کی آنکھوں میں جامعہ بننے سے پہلے جامعہ سرکار کی نگاہوں میں ہے، ابھی جامعہ بنا بھی نہیں ہے، بنا تو بعد میں ہے، پھلا پھولا تو بعد میں ہے، فارغین تو بعد میں نکلے ہیں، ابھی جامعہ بنا بھی نہیں ہے، جامعہ کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں ہے۔ اس وقت بھی جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں اور ان کے تصور میں اگر کچھ ہے تو وہ جامعہ نظامی کیا ہے۔ پھر جب جامعہ نظامیہ بن گیا، طلباء پڑھ رہے ہیں، واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک طالب علم نے رات کو کھانا نہیں کھایا، مدرسے میں ایک بچہ بھوکا ہے، کھانا نہیں کھایا، تکلیف اس بچے کو نہیں ہو رہی ہے، ارے سرکار فرماتے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ جامعہ ہماری نگاہوں میں ہے، بھوکے بچے کو تکلیف نہیں ہو رہی، تکلیف مصطفیٰ کو ہو
رہی ہے. سرکار خواب میں آتے ہیں انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ الاسلام کے, آگے کہتے ہیں اے انور تمہارے جامعہ میں میرا ایک چاہنے والا ہے, تمہارے جامعہ کا ایک بچہ بھوکا ہے, اس کی بھوک تکلیف اسے نہیں ہو رہی ہے, اس کی بھوک مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے, اس کے بھوک سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. آپ دیکھو جامعہ بننے سے پہلے بھی سرکار کی نگاہوں میں جامعہ ہے, جامعہ بننے کے بعد بھی جامعہ کا ہر بچہ سرکار کی نگاہوں میں ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری نگاہوں میں بستے ہیں, اسی طرح یہ جامعہ بھی سرکار کی نگاہوں میں ہے. جامعہ کا ہر بچہ سرکار کی نگاہوں میں ہے, چاہے وہ بچہ کیسا بھی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اس کا عمل کچھ بھی ہو, چاہے اس کا جو ہے کردار کچھ بھی کیوں نہ ہو, لیکن وہ جامعہ سے اگر نسبت رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ کی نگاہوں میں ہے. اس کو اس یقین کے ساتھ رہنا چاہیے کہ میں بے وارث نہیں ہوں, میرا بھی کوئی وارث ہے, میں بے آسرا نہیں ہوں, میرا بھی کوئی آسرا ہے, اور میرا وارث اور میرا آسرا کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے واقعہ بڑا مشہور ہے, ہم بار بار سنتے رہتے ہیں. جب جامعہ کے طلباء فارغ ہوئے, سند دینے کا تھا, تو کیا ہوا, خواب میں پھر سرکار دو عالم تشریف لائے, کہنے لگے اے انور سند تو دینا ہے, لیکن یہ جامعہ تمہارا کہاں ہے, یہ جامعہ تو حکم سے ہمارے لگا ہے, یہ جامعہ کا بچہ نگاہوں میں ہمارے ہے, تو سند پہ تم کیسے سائن کرو گے. اے انور لاؤ, میں دستخط نہیں کیا, میں بھی تھوڑا سا دستخط کر دوں, میں بھی تھوڑا سا سائن کر دوں. تو جامعہ نظامیہ کی سند پر سرکار دو عالم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دستخط کیا ہے, سائن کیا ہے. یہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ہے کہ جامعہ نظامیہ بننے سے پہلے بھی سرکار کی نگاہوں میں تھا, اور اسی طرح جس طرح بننے سے پہلے نگاہوں میں تھا, آج تک جامعہ کا ہر بچہ اور جامعہ کی ہر سند فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کے تحت سرکار کی نگاہوں میں ہے اور سرکار کی نظر کرم میں ہے. آج ہم اپنے اس چھوٹے سے مدرسے کو جامعہ نظامیہ سے الحاق کیوں کیے, کیا وجہ آئی ہم کو, ایسے کون سا سبب جو ہے ہمارے لیے درپیش آیا کہ ہم نے اپنے مدرسے کو جامعہ نظامیہ سے الحاق کر دیا. وجہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے, نہ اس کی سند مسلمہ ہے اس سے ہم کو کوئی تعلق ہے, نہ اس کی سند غیر مسلمہ ہونے سے ہم کو کوئی تعلق ہے. اس کی سند کو دیکھ کر ہم نے الحاق نہیں کیا, ہم نے الحاق کیا تو قسم خدا کی بس ایک ہی نسبت سے کیا, یہ مدرسہ رسول اللہ کا مدرسہ ہے, اس رسول اللہ کے نگاہیں اس مدرسے میں ہیں, رسول اللہ کی نظر کرم اس مدرسے میں ہے. لہٰذا جب ہم اپنا مدرسہ بھی اس جامعہ سے منسلک کر لیتے ہیں, اس جامعہ کا ہر بچہ, اس جامعہ کا ہر خادم اور اس جامعہ میں پڑھانے والا, پڑھنے والا, خدمت انجام دینے والا, اپنا روپیہ لگانے والا, اپنا وقت لگانے والا, اپنا ختم رکھنے والا, یہ سارے کے سارے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں ہیں. یہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ہے. اللہ کہتا ہے کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں, تو ہم اس کی نگاہوں میں ہیں جو اللہ کی نگاہوں میں رہتا ہے, ہم اس کے نظر کرم میں ہیں جو اللہ کی نظر کرم میں رہتا ہے. لہذا ہر بچے کو یہاں پڑھنے والے ہر بچے کو فخر ہونا چاہیے, ہر پڑھانے والے کو فخر ہونا چاہیے, ہر خدمت کرنے والے کو فخر ہونا چاہیے, ہر پیسہ لگانے والا, یہاں پر آنے والا, یہاں پر جانے والا, یہاں وقت لگانے والا, یہاں پر بیٹھنے والا, اٹھنے والا, ہر کوئی اس بات کا فخر اس کو ہونا چاہیے وہ سرکار کی نگاہوں میں ہے, وہ کوئی بے سہارا اور بے آسرا نہیں ہے. تو یہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کی تفسیر ہے. تو الحمدللہ ہم آج بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک بڑی ہستی سے جوڑ دیا ہے, اور ایسی ہستی سے جوڑ دیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں رہتے ہیں. صرف وہی نگاہوں میں نہیں رہتے, ان کا جامعہ بھی سرکار کی نگاہوں میں ہے, ان کے جامعہ کا ایک بچہ سرکار کی نگاہوں میں ہے, ان کے جامعہ کا بچہ بھوکا سوتا ہے تو تکلیف رسول اللہ کو ہوتی ہے, ان کا جامعہ کا بچہ فارغ ہوتا ہے سند پہ دستخط رسول اللہ کی ہوتی ہے, ان کا جامعہ ابھی رکھا بھی نہیں گیا لیکن اس کی بنیاد بھی رسول اللہ کے اشارے سے ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ ایسے جامعہ سے ہم نے بھی اپنا رشتہ جوڑ لیا, ہم نے بھی اپنا چھوٹا سا رشتہ جوڑ لیا, چھوٹی سی ہم نے اپنی نسبت بھی قائم کر لی تاکہ کل بروز قیامت ہم اٹھے. دوسری نسبتیں تو بے شک ہمارے ساتھ ہے, نسبت نوری بھی ہمارے ساتھ ہے, نسبت کلیمی ہمارے ساتھ ہے, دوسری نسبتیں تو ہے لیکن نور علی نور ایک نسبت ایسی بھی ہمارے پاس ہے. ہم سر حشر بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک نعمت ایسی ہے, نہ عمل ہے, نہ عمل کا کوئی ہمارے
ہمارے پاس کوئی جو ہے راستہ ہے، بس ایک چیز ہے کہ نسبتیں ہمارے پاس بڑی عالی شان ہے، نسبتیں ہمارے پاس بڑی عمدہ ہے، اور یہ ایسی نسبتیں ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق جناب محمد رسول اللہ سے ہے۔ جب ان سے ہمارا رشتہ ہو جائے، قسم خدا کی ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہے، دنیا میں بھی ہم جو ہے کامیاب ہے، کل قیامت کے روز بھی ہم کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں، جو بھی ہم نے کہا سنا مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جامعہ نظامیہ سے جو ہم نے نسبت جو ہم نے قائم کی ہے، جو اس مدرسے کو الحاق کیا گیا ہے، یقیناً مولا سرکار کی توجہ کو اس مدرسے کی طرف بھی پھیر دے مولا۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے ہر بچے کی تو حفاظت فرما، اس مدرسے میں خدمت کرنے والے اس مدرسے کے بانی کی حفاظت فرما، اس مدرسے کے اساتذہ کی، اس مدرسے میں جتنے لوگوں نے اس مدرسے میں مولا حصہ لیا ہے سب کی تو حفاظت فرما، اور سرکار دو عالم کی نظر کرم ان سب کی طرف پھیر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔